أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و اصحابہ المظلومین، خصوصاً علی سیدۃ نساء العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: إن لفاطمة 9 أسماء عند الله تبارك وتعالى والصلوات. مومنین کرام، محبان آل رسول و عزاداران سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بڑی معتبر حدیث جسے ہمارے مشائخ حدیث نے ذکر کیا، آپ کے سامنے پڑھی. سرکار نے ارشاد فرمایا: ان لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ. فرمایا اللہ نے ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام رکھے. دیکھیے قرآن پاک میں بعض انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں. مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا ہے. جناب زکریا علیہ السلام کی دعا موجود ہے. بڑھاپے میں دعا مانگی بیٹے کی. جناب مریم کی کفالت فرماتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام. ایک دن جو گئے جناب مریم کے پاس تو دیکھا کہ محراب عبادت میں بے موسم تازہ پھل پڑے. سوال کیا: یا مریم انا لک ھذا، یہ مریم کہاں سے آئے یہ پھل؟ کہا میرے رب کی طرف سے آئے. جب بے موسم پھل دیکھے تو دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی کہ پروردگار اگر مریم کو بے موسم تازہ پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. دعا کی: میرا اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. خداوند عالم نے جناب زکریا کی دعا کو مستجاب کیا، اور دعا مستجاب کرنے کے بعد فوراً بشارت دی: انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. زکریا ہم نے تمہاری دعا کو مستجاب کر لیا،
تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں کہ جس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اور حضرت زکریا کے بیٹے سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں تھا، یہ پہلا نام تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس روایات احادیث کے انوار ہیں کہ 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے، اور 5 تن پاک کے نام 5 تن پاک کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں رکھے گئے، بلکہ جب سے اللہ نے 5 تن کے انوار کو خلق فرمایا تھا اسی وقت سے اللہ نے ان کے نام بھی رکھ دیے تھے۔ پنج تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بھی جو خصوصیت جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کو حاصل ہے، وہ امتیاز، وہ خصوصیت نہ کسی اور نبی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ کسی دوسرے امام کو حاصل ہوئی ہے۔ باقی ہر ہستی کا اللہ نے ایک نام رکھا۔ مخبر صادق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے 9 نام، اور شاید یہی مصلحت ہے کہ 9 کا عدد جو ہے وہ بی بی پاک کا عدد کہلاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا کسی کا نام رکھنا، ہم جب کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو ہمارے نام رکھنے میں اور اللہ رب العزت کے کسی کا نام رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو اسم میں اور مسمى میں کوئی مناسبت اور کوئی مطابقت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی کا نام عالم رکھ دیا اور ممکن ہے وہ جاہل نکلے، ہاں جی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی کا نام فاضل رکھ دیا اور اس کو نام لکھنا بھی نہیں آتا۔ کسی کا نام ہم نے غنی اور سخی رکھ دیا اور وہ انتہائی بخیل نکلے۔ جی، میری طرح نام اخلاق رکھ دیا اور وہ بد اخلاق نکلے۔ جی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن خداوند عالم جب کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ عالم الغیب ذات ہے۔ خداوند عالم جب کسی کا نام رکھتا ہے تو اسم میں اور مسمى میں، نام اور صاحب نام میں مناسبت کو، مطابقت کو دیکھتا ہے، پھر نام رکھتا ہے۔ کسی کو لے کے تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھ دیتا ہے۔ کسی ذات میں ساری بلندیاں سمٹی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھ دیتا ہے۔ کسی ہستی میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔ اور کسی ہستی میں اگر گفتار، کردار اور پندار کا حسن یکجا دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے۔ تو خداوند عالم نے امام فرما رہے ہیں 9 اسماء عند اللہ، عند اللہ، مقام عندیت، یہ بڑا بلند مقام ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا عند ملک مقتدر، یہ بلند مقام ہے، خدا کے کوئی قریب ہو، خدا کی کوئی بارگاہ میں ہو، خدا کے کوئی نزدیک ہو۔ امام علیہ السلام کی اس حدیث کا معنی یہ ہے عند اللہ، یعنی جہاں سے یہ ہستیاں تشریف لائی ہیں ان ہستیوں کے نام بھی وہیں سے آئے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے 9 نام اللہ نے رکھے ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے آج ایک نام کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا ہے، اور ایک نام جو اللہ نے رکھا ہے بی بی کا وہ ہے مبارکہ۔ دیکھیے، یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں،
قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے لفظ مبارک سے حضرت عیسیٰ کا تعارف کروایا ہے، اور حدیث میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا مبارکہ کے نام سے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ بلکہ انجیل میں باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ باقی قرآن پاک کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، وہ تحریف ان میں موجود ہے، تحریف ہونے کے باوجود بھی یہ بائبل میں بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت دیں۔ یہ انجیل کی بات ہے، اور اس میں رب کریم نے پھر یہ فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو، قرآن نے بھی کہا حضرت عیسیٰ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل میں یہ بات ہے کہ جہاں احمد کے آنے کی بشارت دی، وہاں حضرت عیسیٰ نے یہ بھی لوگوں کو بتایا تھا کہ اس احمد کی نسل ایک مبارکہ سے چلے گی، اس احمد کی نسل جو چلے گی، اولاد جو چلے گی، وہ مبارکہ کے وطن سے چلے گی۔ تو یہ نام انجیل میں بھی موجود ہے۔ مبارکہ یعنی منبع خیرات و برکات بی بی، منشأ خیرات و برکات، جہاں سے برکات پھوٹیں۔ مومنین دیکھیے، برکات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہیں مادی برکات، ایک ہیں معنوی برکات۔ مادی برکات کیا ہیں؟ کائنات کو رزق مل رہا ہے، صحت ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، عزت ہے، شان ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، زمین سے انگوری پیدا ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں مادی برکات ہیں۔ توجہ ہے؟ اور مادی برکات جانتے ہو کس کا فیض ہے سارا؟ جمعہ کے خطبے میں یہ جملے خطیب جمعہ پڑھتا ہے، جب بحر میں آقا کا تذکرہ آتا ہے تو پڑھتے ہیں بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ یہ امام صاحب العصر کا فیض ہے کہ ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، بِوُجُودِهِ ثَبَتَتْ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ یہ حجت خدا کا فیض ہے جن کی وجہ سے ارض و سما باقی۔ ارض و سما باقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سارا نظام کائنات امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے صدقے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلوات سارے پڑھو بلند آواز۔ سرکار کی حدیث ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو، اگر حجت اللہ کائنات میں نہ ہو تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایک چشم زدن کے لیے بھی ارض و سما باقی نہ رہتے اگر حجت اللہ نہ ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ارض و سما باقی ہیں اور قائم ہیں تو پھر سبب بقا بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی اور ارض و سما باقی ہیں، اور آپ کے عقیدے میں وہ ہستی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہے، نظام کائنات ان کی وجہ سے چل رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ منظوم شمسی حرکت میں ہے، ہاں جی، یہ سلسلہ موت و حیات چل رہا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، رزق مل رہا ہے، بیماری ہوتی ہے، بیماری کے بعد شفا ہوتی ہے، یہ سارا جو نظام کائنات حجت خدا کے صدقے میں ہے۔ اور حجت کی تعریف کیا ہے ذرا سنیے۔
چھٹے امام نے فرمایا حجت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حجت واسطہ فیض الہی کو کہتے ہیں۔ فیض خداوندی جو مخلوقات تک پہنچتا ہے وہ حجت کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ تعجب کر رہے ہو؟ حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں، ما ينزل من اللہ فعلی ایدیہم وما یعرج الی اللہ فعلی ایدیہم۔ سورہ قدر پڑھ لینا، اس کی تفسیر پڑھ لینا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں روح الامین، ملائکہ انسانوں کی تقدیرات، انسانوں کی زندگی کے تمام معاملات اور تمام امور جو لکھے جاتے ہیں شب قدر میں، وہ ملائکہ لے کے حاضر ہوتے ہیں وقت کے امام کے پاس، اور امام ان پر امضا فرماتا ہے۔ امام نے فرمایا جو فیض خداوندی بھی اللہ کی طرف سے مخلوقات تک پہنچتا ہے پہلے حجت کے ہاتھ پہ آتا ہے۔ بندگان خدا کی عبادات، اعمال صالحہ جو خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، وہ عبادات بھی پہلے حجت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر حجت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو میرا بھائی، میں نے عرض کیا برکات دو طرح کی ہیں، یا مادی یا معنوی۔ یہ جتنی مادی برکات اس زمانے میں جو امام صاحب العصر کے صدقے میں ہیں، میرا بھائی یہ امام زمانہ امام مہدی بھی تو اسی یوسف زہرا کو کہتے ہیں، یہ بھی تو سیدہ طاہرہ کا فرزند۔ اللہم صلی اللہ جی، جس امام زمانہ کے صدقے میں کائنات فیض پا رہی ہے، وہ بھی تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا بیٹا ہے، وہ بھی سیدہ طاہرہ کا فرزند۔ اور 11ویں امام کو بھی جملہ سن لیں، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا۔ آقا نے فرمایا ہم آئمہ اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت ہیں، ہماری جدہ فاطمہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر مخلوقات تک فیض خداوندی آئمہ کے ذریعے پہنچتا ہے تو آئمہ تک فیض خداوندی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری مادی برکات کا سرچشمہ کون ہے؟ وہ مبارکہ بھی، یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے وجود کی برکت۔ اور دوسری پھر معنوی برکات ہوتی ہیں۔ معنوی برکات کیا ہیں؟ ایمان ہے، اسلام ہے، معنویت ہے، قرآن ہے، نماز ہے۔ تمہیں دین کی دولت نصیب ہو گئی، اسلام کی دولت مل گئی، تم مشرک نہ رہے، تم کافر نہ رہے، تم مومن بن گئے، محبت آل رسول نصیب ہو گئی، تم نمازی بن گئے، گھر میں حیا آ گیا، آنکھ میں شرم آ گیا، رزق حلال آ گیا۔ یہ ساری دین اسلام اور دین اسلام کی جتنی تعلیمات، یہ ساری معنوی برکات۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، سرکار کا تذکرہ ہو رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، کعبہ کا طواف اور حج ہو رہا ہے۔ یہ ساری معنوی برکات ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی معنوی برکت وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا۔ قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جب کافر مشرک مسلمان ہو رہے تھے، نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک قبیلہ نو مسلم، انہوں نے نبی پاک کے سامنے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا احسان ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کا دین قبول کیا ہے۔ جیسے آج کل سیاستدان نہیں کرتے، پارٹی بدلتے ہیں،
ہاں جی، ہم نے آپ کی پارٹی جوائن کر لی، لہذا ہماری مہربانی سمجھو، ہم آپ کی پارٹی میں آ گئے۔ تو جو ہے بعض لوگوں نے اظہار کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت مجیدہ کو نازل فرمایا، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ میرا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو تم نے دین اسلام کو قبول کر کے اور میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اسلام کی دولت نصیب۔ اسلام اس اللہ کا احسان ہے، توجہ ہو گئی؟ یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہو گئے، مومن بن گئے۔ تو میرا بھائی یہ جتنی معنوی برکات ہیں دین اسلام کی وجہ سے، اور دین اسلام لانے والا کون؟ سیدہ طاہرہ کا بابا۔ اسلام پھیلانے والا کون؟ سیدہ طاہرہ کا شوہر، اور قیامت تک کے لیے اسلام بچانے والے کون؟ سیدہ طاہرہ کے بیٹے۔ یہ ساری برکات سیدہ طاہرہ کے وجود سے ہیں۔ صلوات پڑھو اس مبارکہ بی بی کی عظمت پر سارے۔ مومنین، بہت ساری جہات ہیں جن سے سیدہ صلوات اللہ علیہ کے برکت، اس بی بی کی جو برکات ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج صرف ایک حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ برکات کیسے ہیں اور وہ برکت کیا ہے۔ لیکن مومنین، اس برکت کو سمجھنے کے لیے سیدہ طاہرہ کے وجود کی جو برکات اور جو بی بی کے صدقے میں انسانیت کو برکات نصیب ہوئیں، ان برکات میں سے ایک برکت تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی یہ تسبیح سیدہ صلوات اللہ، ان برکات میں سے ایک واضح ترین برکت جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور حس کر سکتے ہیں وہ تسبیح سیدہ ہے۔ لیکن تھوڑی سی میں وضاحت میں جاؤں گا کہ تسبیح ہے کیا، تسبیح کسے کہتے ہیں۔ رحلت پیغمبر کے بعد ایک شخص مدینے میں آیا، ثانی کی خلافت کا دور تھا، تو پوچھا کہ مجھے معنی تسبیح بتاؤ کہ تسبیح کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک گھر اللہ نے کائنات میں رکھا ہی ہے، اس لیے ہے کہ دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آئے اور آ کے اس دروازے سے اپنی مشکلات حل کروائیں۔ یہ دروازہ حلال مشاکل، جہاں سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مجموعہ ہے۔ آیات محکمات کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن سے، لیکن جہاں تک آیات متشابہات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ آیات متشابہات کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو علم میں راسخ ہے، وہ جانتے ہیں کہ آیات متشابہات کیا کہتے ہیں۔ کسی نے چھٹے امام سے سوال کر لیا کہ فرزند رسول جب آیات متشابہات کی تعویل کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات قرآن میں رکھی کس لیے؟ صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے آیات متشابہات کو قرآن میں رکھ کر انسانیت کو قیامت تک کے لیے آل محمد کا محتاج کر دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پر وہ شخص پہنچا، آقا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آقا مجھے تسبیح کا معنی بتائیے، تسبیح یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے تسبیح کا معنی بیان کیا۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں تسبیح کو، لیکن وہ ظاہری لفظ ہیں تسبیح کے، حقیقت تسبیح کیا ہے مولا علی وہ بتا رہے ہیں، تعظیم و جلال اللہ وَتَنزِيهُهُ عَمَّ قَالَ فِيهِ كُلُّ مُشْرِقٍ، جلالت الہی کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص سے، ہر عیب سے اور ہر اس نقص اور عیب سے جو مشرک خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہر اس نقص اور عیب سے اللہ کی ذات کو مبرہ اور منزہ سمجھنا، یہ ہے حقیقت تسبیح، یہ حقیقت تسبیح۔ اور تسبیح وہ بعظمت شے ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت فرماتا ہے للہ یسبح للہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، زمین و آسمان کی ہر شے۔ ایک مقام پر ارشاد پروردگار ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان اشیاء کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارا شعور نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ پہاڑوں کی تسبیح کیا ہے، پتھروں کی تسبیح کیا ہے، درخت کیسے تسبیح کرتے ہیں، پرندے کیسے کرتے ہیں، نباتات کی تسبیح کیا ہے، جمادات کی تسبیح کیا ہے۔ توجہ، بعض علماء نے نہیں، ڈھیر سارے علماء نے، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تسبیح کی بحث میں اپنی تفسیر المیزان میں لکھا کہ یہ جو آیات کہتی ہے نا کہ ارض و سما کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو ہر شے اپنے وجود کے مطابق علم اور شعور رکھتی ہے۔ انسان جتنا شعور، انسان جتنی عقل تو کوئی مخلوق نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، لیکن حیوانات بھی کسی حد تک شعور رکھتے ہیں، حتیٰ جمادات بھی شعور رکھتے ہیں، نباتات بھی شعور رکھتے ہیں، ہر مخلوق اپنے وجود کے برابر شعور رکھتی ہے، تبھی وہ تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کے لیے علم چاہیے، تسبیح کے لیے معرفت چاہیے۔ البتہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کی تسبیح ہے، جمادات کی تسبیح، اشجار و انہار کی تسبیح، یہ تسبیح تقوینی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ تقویناً تمام مخلوقات اللہ کی اطاعت پر وہ معمور ہیں، اللہ کی اطاعت پر خلق ہوئے ہیں، صرف انسان اور جن یہ دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، اور بغاوت کر جاتا ہے، اللہ کے سامنے اطاعت نہیں کرتا، باقی جتنی مخلوقات ہیں کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتی۔ بولیے، سورج نے کبھی طلوع ہونے سے انکار کیا، غروب ہونے سے انکار کیا؟ کبھی موسموں میں تبدیلی آئی کہ اس سال سردیاں نہ آئی ہوں، گرمیاں نہ آئی ہوں، موسم نہ بدلے ہوں؟ بولیے، یہ تسبیح تقوین، یعنی ان کی سرشت میں رب نے یہ رکھ دیا۔ ورنہ علامہ طباطبائی کا جو نظریہ وہ یہی ہے کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی حد تک شعور رکھتی ہے، شعور نہ ہوتا۔ انہوں نے چند قرآن سے مثالیں دی ہیں۔ آگ، وہ فرماتے ہیں آگ میں بھی شعور ہے۔ اگر شعور نہ ہوتا آگ میں، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا
ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ٹھنڈک۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رب کا کسی شے کو حکم دینا، یہ حکم دینا خود دلیل ہے کہ اسے شعور تھا، تبھی وہ فوراً ٹھنڈی ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ زمین و آسمان، اگرچہ یہ زمین جمادات میں آتی ہے، لیکن طوفان نوح کے بعد جب سارا کرۂ ارض پہ پانی پانی تھا، قرآن میں حکم آ گیا۔ اللہ نے زمین کو خطاب کیا، یا ارضو، اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ۔ فرماتا شعور نہ ہوتا تو اللہ زمین کو حکم کیوں دیتا؟ لما یہبتو، قرآن پاک میں پتھروں کے بارے میں رب فرماتا ہے، لما یہبت من خشیت اللہ، پتھر ہوتے ہیں جو خوف خدا سے پہاڑوں سے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ خشیت الہی کیا مطلب ہے؟ یعنی پتھر بھی اپنے وجود کے مطابق انہیں یہ شعور ہے اور انہیں خوف خدا ہے، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر بھی خوف خدا رکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے پرندے بھی فضاؤں میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پروں کو پھیلا ہوئے۔ اچھا اس کے بعد ہے وَقَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ آیت کے لفظ کہ انہیں علم ہے اپنی اس نماز کا بھی اور اپنی اس تسبیح کا بھی۔ یہ لفظ علم اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں اپنے اپنے وجود کے مطابق انہیں شعور ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ سورہ مبارکہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں یہ موجود ہے امام کی، جب امام ذکر خدا فرماتے، تسبیح فرماتے تھے، ہر شے امام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتی۔ ہمیں فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی کیسے تسبیح کرتی ہیں۔ توجہ، بعض اہل علم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سنتے ہو کہ نبی پاک کے ہاتھ پہ کنکر بولتے تھے، یہ معجزہ ہے نا سرکار، کنکر تسبیح کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں سرکار کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ کنکر تسبیح کرتے تھے، معجزہ یہ تھا کہ ان کنکر کی جو تسبیح تھی بندوں کو بھی سنوا دیا کہ پتھر کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے لیے بھی حکم ہے فسبح بحمد ربک، فسبح باسم ربک العظیم۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر نبی کریم نے حکم دیا اللہ کی تسبیح کرو، جب سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں جاؤ سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ یہ تسبیح سبحان اللہ کہنا اس کا سب سے بڑا مصداق ہے، بارز مصداق، واضح جو مصداق ہے نا لفظ تسبیح کا وہ ہے سبحان اللہ۔ یعنی انسان اقرار کرے کہ میں اللہ کی ذات کو ہر نقص عیب سے مبرہ اور منزہ سمجھتا ہوں، اور یاد رکھیے یہ صرف لقلقہ لسانی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انسان کہتا رہے، عقیدہ بھی رکھتا ہو کہ وہ رب ہر ذات، وہ ذات جو ہے ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے۔ ایک بندہ سبحان اللہ کر رہا ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹی بیٹا دنیا سے چلے گئے، بھائی بیوی فوت ہو گئے، اب شکوہ کر رہا ہے خدا کے سامنے، جسارت کر رہا ہے، اللہ کے اس فیصلے کو مان نہیں راش، مشرکانہ اور کافرانہ کلمات زبان سے نکال رہا ہے، اس نے کیا تسبیح خدا کی، اس نے کیا تسبیح کی۔ وہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ فرماتے تھے کہ کاش انسان نے زندگی میں ایک بار بھی حقیقی معنی میں تسبیح کی ہو، ایک بار بھی حقیقی معنی میں کہہ سکا ہو سبحان اللہ۔
ورنہ یہ تسبیحات اربع یہ سب تسبیحات ہیں. اللہ اکبر یہ بھی تسبیح ہے، الحمدللہ یہ بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ یہ بھی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی تسبیح ہے. اور آپ جانتے ہیں انہیں تو کہتی تسبیحات اربع ہیں. نبی پاک کی حدیث بھی آ گئی، سن لیں. سرکار نے فرمایا جو شخص بخیل ہے یعنی مالی طور پر سخی نہیں، فرمایا پھر وہ تسبیحات اربع روزانہ 30 مرتبہ پڑھنے میں بخل نہ کرے. ایک حدیث میں مولا امیر فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز شب نہیں پڑھتے تو کم از کم ہر روز 30 مرتبہ تسبیحات اربع ہی پڑھ لو. سامعین گرامی، تسبیح سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص عیب سے مبرہ اور منزہ سمجھنا. نبی پاک کا گزر ہو رہا تھا، ذرا سنیے گا، بڑی خوبصورت بات. تو ایک بوڑھا شخص ایک پھلدار درخت لگا رہا تھا. نبی کریم نے فرمایا کہ تم یہ درخت جو لگا رہے ہو یہ تو بڑی دیر میں جوان ہوگا، پھل دینے کے قابل ہوگا. میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں، ابھی لگاؤ، ابھی وہ جوان بھی ہو جائے، ابھی پھل لگ کے تیار بھی ہو جائے اور سارا سال ساری زندگی پھل ختم بھی نہ ہو. یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی ایک بار تسبیح کو بیان کرتا ہے، ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ. دو حدیث الگ الگ ہیں، پہلے یہ سن لیں. تسبیحات اربع نبی پاک نے فرمائی جو ایک بار پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جنت میں ایک پودا پھلدار اللہ لگا دیتا ہے اور اس پہ پھل لگ جاتا ہے اور پھر کبھی ختم ہوتا نہیں. سبحان اللہ. نبی کریم نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ اللہ کی تسبیح پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، جنت میں ایک پودا پھلدار لگ جاتا ہے اس کو. ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر اس کا معنی یہ ہوا میرے تو بڑے باغات ہوں گے جنت میں تو کئی بار اللہ کی تسبیح کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا بے شک جتنی بار اللہ کی تسبیح کرو گے اللہ اتنے ہی پھلدار جو درخت ہیں وہ تمہیں عطا کرے گا. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی کی آگ بھیج کر انہیں جلا نہ دینا. اگر تمہارے تسبیح سے وہ پھل لگ جائیں گے، درخت لگ جائیں گے تو تیرے گناہوں سے وہ باغ جل بھی جائے گا. درخت لگانے کے بعد انہیں نافرمانی اور گناہوں سے جلا نہ دینا. اور نبی کریم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جن چیزوں کا وزن ہوگا وہ 5 چیزیں ہیں. 4 چیزیں، 4 تو یہ تسبیحات ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ 1، الحمدللہ 2، آگے کیا ہے جی تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ، تیسری ولا الہ الا اللہ، 3 اللہ اکبر، 4. اور 5ویں چیز جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا نامہ اعمال میں، کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور اس جوان کی موت پر صبر کر جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ وزن ہوگا اس عمل کا نامہ اعمال. یہ 5 چیز. حضرت سلیمان ابن داؤد کا تخت ہوا میں جا رہا تھا. زمین پہ کھڑے، اس میں وقت زیادہ نہیں ہے، تفصیل میں جا نہیں سکتا. زمین پہ کھڑے ایک شخص نے جب وہ تخت کو محو پرواز دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اللہ نے فرزند داؤد کو کیسی سلطنت عطا فرمائی. وہ آواز ہوا نے جناب سلیمان تک پہنچائی. جناب سلیمان نے تخت اتارنے کا حکم دیا اور جس شخص نے سبحان اللہ کہا تھا اس کو خطاب کر کے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر اللہ تیرا یہ ایک بار تسبیح کرنا، ایک بار تیرا سبحان اللہ کہنا اگر اللہ قبول کر لے، میرے تخت و حکومت سے بہتر.
میرے اس تخت و حکومت سے بہتر۔ کہاں گیا سلیمان کا تخت، کہاں گئی سلیمان کی حکومت، دنیا کی حکمرانی کدھر گئی؟ لیکن سبحان اللہ کا نور آج بھی ہے، ابد الآباد تک رہے گا۔ وہ ذات کل بھی ہر نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ، اور ابد الآباد تک وہ ذات ہر نقص اور عیب سے مبرہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور قرآن پاک میں مسبحات، قرآن پاک کی چند صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز لفظ تسبیح سے ہوتا ہے، اور جن صورتوں کے آغاز میں لفظ تسبیح آیا ہے انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ علماء میں البتہ اختلاف ضرور ہے، بعض کہتے ہیں وہ 7 صورتیں ہیں، بعض نے کہا 6 صورتیں ہیں، بعض نے کہا 5 صورتیں ہیں، اور بڑی تاکید ہے 6 صورتیں ان پر آیت اللہ بہجت کے جو استاد تھے سید علی قاضی، وہ بڑی تاکید فرماتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا علامہ طباطبائی نے خود عرض کی کہ جو روایت ایک جو حدیث آئی ہے اس میں تو 5 صورتیں مسبحات، نہیں وہ فرماتے تھے کہ نہیں 6 صورتیں مسبحات، اور جو 6 صورتیں ہیں ان کی ہر مومن کو چاہیے ہر رات ان کی تلاوت کرے۔ 5ویں امام سے حدیث ہے جو مسبحات کی تلاوت کر کے سوتا ہے ہر رات، مسبحات جن 6 صورتوں کے شروع میں لفظ تسبیح آیا ہے، جو سوتا ہے معصوم نے فرمایا وہ ہمارے قائم کا زمانہ درک کرے گا۔ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کو درک کرے گا، اور اگر قسمت نے یاوری نہ کی، امام کے ظہور سے پہلے اگر موت آ گئی، یعنی امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ناصروں میں سے اور ساتھیوں میں سے ہوگا، اور اگر موت پہلے آ گئی تو پھر مسبحات کی جو تلاوت کرتے اللہ رسول اللہ کا جوار اسے نصیب کرے گا۔ موت نہیں آئے گی جب تک امام صاحب العصر کو درک نہ کرے۔ توجہ۔ البتہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، جیسا کہ اس دعا کے بارے میں بھی چھٹے امام کی حدیث ہے، اگر موت آ بھی گئی امام کے ظہور سے پہلے تو وقت ظہور اللہ پھر اس مومن کو زندہ کرے گا، اٹھ تو انتظار کرتا رہا تیرے امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں۔ اب وہ مسبحات کون سی صورتیں ہیں؟ 2 آیات۔ وہ صورتیں ہیں سورہ جمعہ یسبح للہ، اچھا سورہ صف 2، سورہ تغابن 3، سورہ حدید 4، سورہ اعلیٰ 5، ایک اور رہتی ہے سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ حشر۔ بہرحال میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں، ایک نام ذہن سے اتر رہا ہے، ایک ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، بعض نے اس کو بھی مسبحات سے گنا ہے۔ اس کے آغاز ہوتا ہے سبحان سے، سبح یسبح التسبیح، سبحان یہ اسم مصدر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بعض نے اس کو بھی گنا ہے، لیکن زیادہ تر نے باقی اس سورہ اسراء کے علاوہ، سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی جو 6 صورتیں ہیں ان کو شمار کیا ہے۔ باقی جو 6 صورتیں ہیں، کچھ صورتوں کے شروع میں سبحہ فعل ماضی کا صیغہ آیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات، اور کچھ صورتیں جن کے شروع میں فعل مضارع کا صیغہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات، اور سورہ مبارکہ اعلیٰ جو ہے اس میں امر حاضر کا صیغہ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ توجہ، سبح فعل ماضی، سب امر حاضر حال اس کے لیے آتا ہے، یسبح ہو یہ مضارع مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا
کہ خداوند عالم نے کسی صورت کے شروع میں فعل ماضی، کسی صورت کے شروع میں فعل مضارع اور کسی صورت کے شروع میں فعل امر کا استعمال کر کے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یاد رکھو کوئی زمانہ بھی اس کی تسبیح سے خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ بھی اس کی تسبیح سے خالی نہیں ہے۔ مسبحات، تسبیح، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، گھبرا تو نہیں رہے؟ مومنین کرام، اب آئیے مبارکہ، اصل بات نہ بھولے، مبارکہ و برکات کیا ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو کہ گھر کا کام کاج کثیر ہے، چولہے میں آگ روشن کرنا، روز چکی چلانا، آٹا پیسنا، ہماری طرح کا وہ زمانہ نہیں تھا۔ پورے سال کے دانے بھی سٹور ہیں، مہینے کا آٹا بھی ہم لے لیتے ہیں، 15 دن کا، مہینے کا، 10 دن کا، بوری آٹے کے لیے اکٹھا پسوا کے رکھ لیا، یہی ہوتا ہے نا گھروں میں۔ وہ زمانہ نہیں تھا، ہر روز کے جو آنے، ہر روز پیسے جانے، ہر روز آٹا بننا۔ توجہ ہے؟ میری بات میں اگر شک ہے نا، سورہ مبارکہ دہر کا شان نزول پڑھ لینا، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اور 3 جو روزے رکھے گئے تھے، ہر روز جو آئے ہیں، ہر روز پیسے گئے، ہر روز خمیر تیار ہوا، ہر روز روٹی بنی، ہر روز سائل کو عطا کرنا۔ چھالے سیدہ طاہرہ کے ہاتھوں پہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، تصور کر سکتی ہیں آج کے زمانے میں ہماری ان بہنوں بیٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ چکی چلائیں، جو پیسیں۔ نبی کریم تشریف لائے، سیدہ طاہرہ چکی چلا رہی ہیں، بابا کے استقبال کے لیے اٹھے، پیغمبر گرامی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بوسہ دی، جب ہاتھ چوما نہ دیکھا تو چھالے بنے ہوئے ہاتھوں۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ۔ اے بیٹی، دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے، اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔ تو آخرت کی شیرینی کے لیے دنیا کی تلخیاں برداشت کر۔ کپڑے دھونا، آٹا خمیر کرنا، روٹی پکانا، گھر میں جھاڑو دینا، کنواں تھا مولا امیر المومنین کے گھر میں، یہ موٹرنگ یہ زمانہ تو نہیں تھا، موٹر لگی ہے، واٹر سپلائی، کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنا، یہ سارے کام بی بی پاک انجام دیتی تھی۔ چونکہ نبی کریم نے سیدہ طاہرہ کی شادی جب ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے، اگلے دن آ کے تقسیم کار فرمائی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، فاطمہ بیٹی، گھر کی 4 دیواری کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تم کرو گی، 4 دیواری کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کرے گا۔ سیدہ طاہرہ فرماتی، میرے بابا نے جب گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگائے، اس وقت جتنی خوشی مجھے حاصل ہوئی، میری اس خوشی کو خدا جانتا ہے۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، گھر سے باہر کا کوئی کام میرے بابا نے میرے ذمہ نہیں لگایا۔ اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرنا، یہ سیدہ طاہرہ کی سنت ہے، سیدہ طاہرہ کی سیرت ہے، اور اس پہ بڑا اجر ہے۔ میں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب سیدہ طاہرہ کی یہ کام اور یہ اتنی کثرت دیکھی تو عرض کیا، بنت پیغمبر، آپ کے بابا کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عام لوگوں کے گھروں میں بھی کنیزیں تھیں، تو آپ اپنے بابا سے تقاضا کریں کہ کوئی کنیز آپ کو مل جائے، تاکہ جو گھر کے کام اور کاج میں آپ کی معاون ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کہنے پر
بنت پیغمبر اٹھیں اور مسجد میں تشریف لائیں. جو مدینے گئے ہو گھر فاصلہ ہی کتنا ہے، 15 قدم تو فاصلہ نہیں بنتا. دیکھا کچھ لوگ سرکار کے پاس بیٹھے تھے، بیوی نے کوئی بات نہیں کی، واپس آ گئیں. پیغمبر نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ بیٹی کسی کام کے لیے آئی تھیں اور واپس چلی گئیں. سرکار اٹھے، خانہ سیدہ طاہرہ میں تشریف لائے. فرمایا فاطمہ بیٹی کسی کام کے لیے آئی تھی؟ شرم و حیا مانے ہے، مدعا زبان پر نہیں آتا ہے. بڑی جھجک کے ساتھ عرض کی بابا جان گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، اگر کوئی کنیز مل جاتی جو میرے کام کاج میں معاون ہوتی تو بہتر ہوتا. اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی تمہیں کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر. اللہ اکبر. دنیا، یہ ساری دنیا و ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر. سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے سنا، عرض کی بابا جان اگر مجھے ایسی شے مل جائے جو دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سو جانا. آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جب سرکار نے یہ تسبیح عطا فرمائی 3 بار بی بی پاک نے جملہ فرمایا رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ. میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں. یہ تسبیح عطا ہوئی. اور جب سرکار نے تسبیح عطا کی مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. اور 2 مقام پر یاد رکھیے تسبیح سیدہ صلوات اللہ علیہ ایک مستقل عبادت ہے. امام باقر علیہ السلام کی تو حدیث ہی بڑی عجیب ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تسبیح سیدہ سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. عبادت خدا کا سب سے افضل ذکر جس سے خدا کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ تسبیح سیدہ طاہرہ. اور پھر امام نے فرمایا یہ جملہ ذرا غور کریں. امام معصوم فرمایا اگر تسبیح سیدہ صلوات اللہ علیہ سے افضل کوئی اور شے ہوتی رسول اللہ وہ بیٹی کو عطا فرماتے. توجہ چاہنا. اب آئیے وہ برکت کیا ہے. یہ تسبیح مستقل عبادت ہے. رات سونے سے پہلے اور ہر نماز واجب کے بعد افضل تعقیبات میں سے جو سب سے افضل تعقیب ہے وہ تسبیح سیدہ ہے. اور اتنی فضیلت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز ختم کرے سلام پھیرے پاؤں پھیلانے سے پہلے اسی کیفیت نماز میں بیٹھا ہے ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے. جانتے ہو اس تسبیح کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اگر تھک نہیں گئے تو میں بیان کر دوں. اگر تھک گئے تو کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، 1 گھنٹہ تو ہو گیا مجھے. آج یا کل سب کی خواہش ہے. اچھا تو میری خواہش ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں سارے. ابو ہارون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں. فرمایا یا ابا ہارون انا نامر صبیاننا بتسبیح الزہراء کما نامرہم بالصلاۃ. اے ابو ہارون ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اسی طرح تسبیح زہرا پڑھنے کی بھی تاکید کرتے ہیں. اور پھر فرمایا ابو ہارون الزم ہو
تم لازم پکڑو، تمہارے لیے ضروری ہے سیدہ طاہرہ کی اس تسبیح کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، یہ تسبیح کا ایک فائدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ امام فرماتے ہیں دیکھیے ہر بندہ معصومین کے علاوہ اپنی عاقبت کی فکر میں رہتا ہے۔ بولیے، جو حضرات متوجہ ہیں نا ان کی سب سے بڑی دعا ہے، علماء سے، فقہاء سے، مجتہدین سے، عرفاء سے پوچھا گیا کیا سب سے بڑی تمنا اور دعا؟ فرمایا یہ خاتمہ بالایمان ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، انجام بالخیر ہو، عاقبت بالخیر ہو، یہ سب سے بڑی فکر ہے اور سب سے بڑی یہ چنتا ہے ہر مومن کو اور ہونی چاہیے۔ امام نے فرمایا ابو ہارون الزم ہو، تسبیح زہرہ کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فَشَقَا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ تسبیح زہرہ کی پابندی کرتا ہو اور اس کا انجام بالخیر نہ ہو۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ تسبیح سیدہ کی پابندی کرے اور بدبخت ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو انجام بالخیر، عاقبت بالخیر، سیدہ طاہرہ کی اس تسبیح کی پابندی کرو اور سونے سے پہلے ہر نماز کے بعد۔ اگلا فائدہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سبح تسبیح الزہرا، جو سیدہ دیکھیے اچھا یہ ذرا غور کریں بھئی تسبیح تو اللہ کی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، چونکہ سیدہ کے وسیلے سے ہمیں ملی اس لیے تسبیح زہرہ کے نام سے پہچانی گئی۔ امام فرماتے ہیں یہ مئۃ باللسان، پڑھنے میں تو 100 عدد ہے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن تول میں 1000 سے بھی بھاری ہے۔ اس تسبیح کے 2 فائدے امام نے اس میں بیان فرمائے۔ تطرد الشیطان، یہ تسبیح زہرہ شیطان کو دور کر دیتی ہے، وترضی الرحمن، رحمان کو راضی کر دیتی ہے۔ اللہم صلی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا معصوم سے کثرت سے اللہ کا ذکر اس کی کیا حد ہے؟ کتنی بار کوئی اللہ کرتے رہے، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہے؟ ہاں جی، اس کی حد کیا ہے اور کثرت سے اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا جو بندہ ہر نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں۔ مومنین کرام اب آئیے وہ برکت، وہ مبارکہ نہ بھولیے، مبارکہ نہ بھولیے۔ اب مبارکہ کی جو جہت بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ جہت تب آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کو نماز کی عظمت سمجھ آ جائے۔ نماز کی عظمت سمجھ آ گئی تو پھر یہ برکت بھی سمجھ میں آئے گی۔ معاویہ ابن وہب، یہ ابن وہب امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، بڑے جلیل المرتبت ہیں، فقہ مسائل میں بڑی دسترسہ سے لین ہیں۔ ابن وہب نے چھٹے امام سے سوال کیا، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیے سوال کی عظمت سائل کی عظمت کے برابر ہوتی ہے، یہ بات سمجھ آئی نا؟ ایک بچہ سوال کرے تو سوال بچہ ہی ہوگا، ایک جاہل کا سوال وہ جاہلانہ ہی ہوگا، ایک عالم کا سوال فرق کرے گا یا نہیں؟ فرق کرتا ہے نا۔ اچھا اسی طرح جواب جو ہوتا ہے نا اس کی اہمیت بھی مجیب کی اہمیت کے برابر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنی مسجد کی پیش نماز سے سوال کرتے ہیں، ایک جواب وہ دیتا ہے، پھر ایک مرتبہ وہی سوال آپ آیت اللہ سستانی سے کرتے ہیں، کیا خیال ہے کون سا جواب زیادہ معتبر سمجھا جائے گا؟ ایسی ہے نا، ایک بار وہی سوال آپ سلمان فارسی سے کرتے ہیں اور ایک بار وہی سوال آپ مولا علی سے کرتے ہیں۔ مجیب جتنا عظیم ہوتا جائے گا اس کا جواب بھی اتنا
عظیم ہوتا جائے گا۔ اب سوال کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، ابن وہب ہے، امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے اور جسے بڑا قرب حاصل ہے امام کی بارگاہ میں، اور پھر جواب دینے والی ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، یعنی سوال بھی عظیم ہے، جواب بھی عظیم۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال ذرا سنیے۔ ابن وہب نے سوال کیا، افضل ما یتقرب بہ العباد الی اللہ، فرزند رسول یہ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ افضل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ افضل خود افضل تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی افضل سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت والی شے نہ ہو، وہ سب سے افضل عمل ما یتقرب بہ العباد الی اللہ۔ العباد، عباد خود جمع، عبد کی جمع عباد، پھر اس پر الف لام داخل ہے، محلہ بال، یعنی تمام بندگان خدا بلا استثناء۔ اب میں مزید آسان کر کے عرض کرتا ہوں، ابن وہب پوچھ رہا ہے مولا وہ سب سے افضل عمل کون سا ہے جو تمام بندوں کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ کا تقرب پانا ہو؟ تو مولا بتائیے پھر کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے اور کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ افضل کے بارے سوال سمجھ آ گئی؟ اب جواب سنیے، یہ اتنی معتبر حدیث ہے جسے ہمارے تینوں محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اب امام کا جواب سنیے، فرمایا ما اعلم شیئا بعد معرفت اللہ افضل من الصلاۃ، فرمایا اللہ کی معرفت کے بعد نماز سے افضل عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ آگے پڑھو تو میں نے شروع کیا، ورنہ میں تو چھوڑنے لگا تھا، تو پھر تھکنا تو حق نہیں نہ بنتا۔ کیا فرمایا امام صادق علیہ السلام نے؟ ما عالم شیئا بعد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے بعد نماز سے افضل کوئی عمل میرے علم میں نہیں ہے جو بندگان خدا کو خدا کے قریب کر سکتے۔ یار غور کرو، یہ کون ہستی کہہ رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے؟ امام جعفر صادق جو ماکان کا بھی عالم ہے، ما یکون کا بھی عالم ہے، ما ہوا قائن الی یوم القیامہ کا بھی عالم ہے، جو کائنات میں ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے، جو ہر شے کا عالم ہے، وہ کہتا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ اب وضاحت سنیے ارباب دانش، یہ جو امام نے فرمایا نا میرے علم میں نہیں ہے، عدم العلم میرے علم میں نہیں ہے، اس عدم العلم کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی افضل شے تھی نماز سے اور امام صادق نہیں جانتے تھے، بلکہ یہاں پر علم میں نہ ہونے کا معنی ہے عدم الوجود، یعنی نماز سے کوئی افضل شے ہے ہی نہیں۔ یہاں عدم العلم عدم الوجود کے معنی میں ہے۔ اگر نماز سے کوئی افضل شے ہوتی تو امام کے علم میں ہوتی۔ اب نماز کا عظمت سمجھ آ گئی؟ اب آئیے وہ برکت کیا ہے۔ یہ وہ معتبر حدیث ہے جسے ہمارے مشائخ ثلاثہ نے ذکر کیا، ثقۃ الاسلام کلینی نے بھی لکھا، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے بھی لکھا، شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے بھی ذکر کیا۔ چھٹے امام سے اس حدیث کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تسبیح فاطمہ دبر کل صلاۃ، تسبیح فاطمہ فی کل یوم دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہر روز ہر نماز واجب کے بعد تسبیح زہرا پڑھنا مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ہر روز
محض 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، مستحبی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے 5 نمازوں کے بعد تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر۔ یار یہ جو امام نے فرمایا 1000 رکعت نماز سے بھی افضل ہے، یہ تیری میری 1000 رکعت کی بات ہے؟ تیری میری 1000 رکعت سے تسبیح زہرا افضل ہے؟ نہیں نہیں، امام جعفر صادق کی 1000 رکعت نماز، امام صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز 1000 رکعت نماز کا معنی کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ 1000 رکعت یعنی 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی عظمت جانتے ہو کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی، قرآن عظیم بھی دیا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے پورے قرآن کا ذکر ایک طرف کیا، سورہ فاتحہ کا ذکر پورے قرآن کے مقابلے میں ایک طرف کیا۔ سورہ فاتحہ وہ شے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے جو ایک خزانہ عطا کیا جو کسی نبی کو پہلے نہیں عطا ہوا، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ امام کی اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے ہر نماز واجب کے بعد تسبیح زہرا کا پڑھنا۔ اور نماز میں صرف سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور کامل سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور وہ کامل سورت اگر سورہ توحید ہو جو اہل بیت کا محبوب ترین سورہ ہے۔ سورہ توحید کی عظمت کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو ایک بار پڑھے 1/3 ختم قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، جو 2 بار پڑھے 2/3 ختم قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے، جو 3 بار پڑھے پورے ختم قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اب 1000 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ توحید اگر پڑھی جائے تو اس کا معنی یہ ہوا 333 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ایک طرف، تسبیح زہرا اس سے بھی افضل ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے رکوع، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سجدے، اور پھر سجدے میں پھر تسبیح، یہ ساری برکات اس مبارکہ بی بی کا فیض ہے۔ یہ ساری برکت اس مبارکہ بی بی کا فیض ہے۔ دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا، کسی نے نہ پہچانا۔ درود توسی، شیخ توسی شاید کل بھی ذکر کیا میں نے، 4 معصومین پر انہوں نے درود بھیجا ہے، اس میں بی بی پاک پر جو درود بھیجا ہے نا اس میں لفظ ہے اللہم صلی وسلم علی المجہولۃ قدرہ، میرا اللہ اس بی بی پر درود بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ خدا جانتا ہے کسی نے نہیں پہچانا کون تھی زہرا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ قیامت کا دن آئے گا، اس رات سے پردہ ہٹے گا۔ قیامت کا دن سیدہ طاہرہ کے تعارف کا دن ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے قیامت کا دن آئے گا، محشر بپا ہوگا، ایک جنتی ناقہ پر سیدہ طاہرہ سوار ہوں گی، نور کا سایہ ہوگا، اس ناقہ کے آگے آگے 70,000 مقرب فرشتہ چل رہا ہوگا، دائیں طرف 70,000 فرشتہ چل رہا ہوگا، بائیں طرف 70,000 فرشتہ چل رہا ہوگا، رحمت خدا کا سایہ ہوگا، اور اس ناقہ کی مہار جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوگی۔ کوئی اس عظمت کو سمجھے، ناقہ کی مہار اور جبرائیل کے ہاتھ۔ کون جبرائیل؟ جبرائیل
وہ سید الملائکہ جن ہاتھوں کی طرف ابراہیم دیکھتے تھے، موسیٰ عیسیٰ دیکھتے تھے، جن ہاتھوں کی طرف انبیاء دیکھتے تھے کہ شاید کوئی صحیفہ جبرائیل کے ہاتھوں سے عطا ہو، انبیاء جن ہاتھوں کے منتظر رہتے تھے، اس جبرائیل نے سیدہ طاہرہ کے ناکہ کی مہار پکڑی ہوگی، سیدہ کی سواری میدان محشر میں آئے گی، جبرائیل پکار کے کہے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں ہوگا، کوئی صدیق اور شہید ایسا نہیں ہوگا آنکھیں بند نہ ہو جائیں، سب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ میں عرض کروں گا آنکھیں بند کیوں نہ ہو جاتی؟ اس لیے یہ اللہ کا دربار ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے۔ کاش کوئی کوفہ و شام میں بھی ہوتا جو پکار کے کہہ دیتا اے کوفہ و شام والو آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہائے قسمت مولا علی کی بیٹیوں کی، بدماش اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ سب انبیاء اور سب رسول کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سر جھک جائیں گے۔ خطاب اہل محشر کو ہے، اہل محشر میں نبی پاک بھی موجود ہیں۔ عرض کریں گے پروردگار کیا میرے لیے بھی یہی حکم ہے؟ میری تو بیٹی ہے فاطمہ۔ ارشاد ہوگا محبوب جس حال میں زہرا آ رہی ہے، جس حالت میں فاطمہ آ رہی ہے، میرا محبوب تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ عزادارو کیا کیفیت ہوگی؟ امام حسین کا کٹا ہوا سر ہاتھوں، چند خون آلود کپڑے ہوں گے، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے گود میں، سیدہ طاہرہ کی سواری چلتے چلتے ستون عدل الہی کے قریب پہنچے گی، بی بی ناکہ سے اترے گی، ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہے گی یہ عدلکم بینی و بین من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ بی بی کے اس فریاد کو، اس سوال کو سمجھے ہو، یعنی بی بی یہ عرض کریں گے پروردگار آج فیصلہ کر میرا حق کیوں چھینا گیا، میرا اللہ آج فیصلہ کر مجھ پہ ظلم کیوں ہوا، میری پسلیاں کیوں توڑی گئی، میرا محسن کیوں شہید کیا گیا، میرا گھر کیوں جلایا گیا، مجھ پر کیوں ظلم کیے گئے، آج آئے عادل بادشاہ تو فیصلہ کر۔ یاد لوگ بینی و بین قاتل ولدی، اے عادل بادشاہ آج میرے درمیان اور میرے حسین کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ کر، میرے حسین کو کیوں بات۔ امام فرماتے سید عرض کریں گے اے معبود مجھے میدان محشر میں حسن اور حسین نظر نہیں آتے، میرا بیٹا حسین نظر نہیں آتا۔ ارشاد ہوگا یا سیدتا امائی، او میری کنیزوں کی سردار فاطمہ انظری الی ورائک، ذرا جانب پشت نگاہ کر پیچھے پلٹ کے دیکھ۔ بی بی جب پلٹ کے دیکھیں گے کیا نظر آئے گا؟ بغیر سر کے حسین کا دھڑ کھڑا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا، شہقت شہقت صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل جائیں گی، روتے روتے غش کر جائے گی زہرا، غیث افاقہ ہوگا، ارشاد رب العزت ہوگا سلی توتی، او میری کنیز خاص مانگ آج کیا چاہتی ہے تجھے عطا کیا جائے۔ سیدہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی یا رب شیعتی، میرا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، یا رب شیعت والد الحسین، میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرا اللہ میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین کے رونے والوں کو بخش دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ بحق